بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا علاقہ جو کہ اسٹیٹن آئی لینڈ میں واقع ہے، اس کا نام ہے ٹوڈت ہل، اس کی سیر کراؤں گا۔ یہ پرسرار مہنگا ترین رہائشی ایریا ہے۔ یہاں محلات نما وسیع و عریض پرسرار مکانات ہیں اور اکثر سڑکوں کے سائٹ پہ فٹ پاتھ نہیں، کیونکہ وہاں کے مکین باہر نکل کے پیدل چلنا خطرناک سمجھتے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ اپنے محلات کے اندر ہی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اس ٹوڈت کا مطلب ہے موت، یعنی کہ ڈیڈ، تو یہ ایک موت کی وادی ہے جس کا نام ہی ہے۔ مجھے بڑا اشتیاق تھا کہ اس ایریا میں، یہ اتنا مہنگا ترین نیو یارک کا ایریا ہے اسٹیٹن آئی لینڈ میں، لیکن اس کا نام یہ موت کی وادی کیوں ہے؟ تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں پہ امریکہ کی سب سے خطرناک ترین کرائم فیملی گمبینو کا ایک ڈان جو ہے اس کی رہائش ہے، ٹوڈل مینشن، جہاں سے وہ تمام غیر قانونی کاموں کی نگرانی کرتا تھا۔ آخرکار 1985 میں اس کو مینہٹن کے ایک اسٹیک ہاؤس میں گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد گمبینو فیملی کا فرینک کالی وہ ڈان بنا اور 13 مارچ 2019 کو اپنی رہائش گاہ کے گیٹ پر اسے کسی دوسری تنظیم نے گولی مار کے ٹھکانے لگا دیا۔ اس کے باوجود گمبینو فیملی سن 2000 تک وہیں رہائش پذیر رہی۔ پھر وہ لوگ اس محل کو ویران چھوڑ کے کہاں چلے گئے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈان فرینک میتھیو ڈرگ ڈیلر تھا جو 1970 کی دہائی سے یہاں رہائش پذیر تھا اور اپنے دھندے کا بین الاقوامی کاروبار یہیں سے لک آفٹر کیا کرتا تھا، اور ان کی رہائشوں کے آس پاس پھرنے والے اشخاص جو تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے گولی آئی اور کیوں وہ گر پڑے۔ آج تک یہ علاقہ ہالی ووڈ فلموں کی توجہ کا مرکز بنا ہے، جہاں بہت مشہور فلموں کی عکس بندی کی گئی، اور موجودہ بھی جو ڈرامے ہیں اور سیریز ہیں ان کی فلم بندی اس علاقے میں کی گئی۔ مثال کے طور پہ دا وائفز آف دا ڈان، اس کی ایک موجودہ میں آپ کو ریفر کر سکتا ہوں۔ اس علاقے کو دیکھنے کے لیے میں نے جان بوجھ کر رات کا وقت مناسب سمجھا اور دیکھا کہ سڑکیں ویران ہیں، کوئی بھی شخص وہاں مجھے واک کرتا نظر نہیں آیا، جیسے کہ ادھر مینہٹن، بروکلن یا دوسرے بوروں میں ہوتا ہے۔ مکمل ویرانی تھی، بہت بڑے بڑے عالی شان محلات کھڑے تھے، پرسکون علاقہ تھا، کوئی شور شرابہ کسی قسم کا کوئی نہیں تھا، پرسکون ایریا تھا ایک۔ اصل میں یہ اسی لیے شاید اس کو مردہ زمین کہا گیا ہے۔ میں نے لفظ ٹوٹ کا مطلب دیکھا تو یہ ایک جرمن زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مردہ، ڈیڈ۔ تو 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں کئی مکانات ارنسٹ فلیگ نے ڈیزائن کیے۔ یہ عالی شان وسیع مکانات کے علاوہ یہاں گرجا گھر، سکول، گولف کورس، گراؤنڈ موجود ہے، اور زیادہ تر سڑکوں پر میں نے پہلے بتایا فٹ پاتھ نہیں، کیونکہ اکثر یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ ملینر ہیں اور وہ اپنے محلات سے باہر نکل کر سڑکوں پر چہل قدمی کرنا ان کے لیے باعث خطرہ ہے، اور ان کے محلات اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ان کے اندر ہی ان کے چڑیا گھر ہیں، سوئمنگ پول ہیں، وہ وہاں واک کر سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، تمام دنیا کی آسائشیں ان کو وہیں پہ میسر ہیں۔ دراصل
یہ 401 فٹ لمبا پہاڑی سلسلہ سرپنٹائن چٹانوں پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ اسٹیٹن آئی لینڈ نیو یارک میں واقع ہے۔ یہ ایریا نہ صرف نیو یارک کے 5 بروں میں بلکہ بحرہ اوقیانوس کے ساحل پر فلوریڈا سے کیپ کوڈ تک سب سے بلند مقام سمجھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس ایریا میں آگے بڑھتے گئے تو عجیب سی کیفیت طاری ہوتی گئی۔ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ نیو یارک کا کوئی ایریا ہے، کیونکہ اتنی ویرانی میں نے کسی بھی جگہ نہیں دیکھی۔ وہاں جو مکانات آپ محلات کہہ سکتے ہیں وہ اس ڈیزائن سے بنائے گئے تھے کہ آپ سڑک میں گزرتے ہوئے ڈائریکٹ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہاں جاڑیاں، فینس، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں، اور ایک ایک جو مکان ہے وہ محل ہے، اور اس کے ارد گرد کنالوں میں جگہ چھوڑ دی گئی ہے، جیسے ایک اسٹیٹ ہو پوری، اور پھر دوسرا مکان جو ہے اس سے آگے ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں لگتا، درمیان میں اتنی جگہ خالی ہوتی ہے۔ اور یہ ان جگہوں کے تمام انہوں نے خرید کے ملکیت ہے ان کی۔ عام لوگ ادھر آنا پسند ہی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں لوگ دن کو بھی ادھر آنے سے۔ تو میں نے رات کا وقت جب سلیکٹ کیا تو یہ تھا کہ ہم ایک سائڈ سے انٹر ہوں گے، پھر دوسری سائڈ سے باہر نکل جائیں گے۔ تو جسٹ میں نے دیکھا کہ ادھر جو سڑک ہے وہ بھی اتنی چوڑی نہیں کہ آپ 100 کی سپیڈ پہ گاڑی کو وہاں پہ بھگا سکیں، اور سڑکیں جو ہے وہ تنگ اور بل کھاتی ہوئی تھی۔ سامنے جو وہاں سے مجھے ایریا نظر آیا، مجھے ایسے لگا جیسے میں پہاڑ کی چوٹی پہ ہوں، اور سامنے دور جو ایریا ہے وہ بہت نیچے ہے۔ تو اس کے ساتھ سمندر ہے، اس کی جو چٹانیں ہیں وہ ان میں ایک خاص قسم کا سبز رنگ ہے، جیسے مہندی کلر ہوتا ہے نا، اس طرح کا۔ وہ اگر آپ دن کو کسی وقت میں آپ کو ادھر لا کے دکھاؤں گا تو ان کے بہت بھیانک سی شکل ہے۔ یہ دیکھیں جہاں سے میں اس وقت گزر رہا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ یہ ویران علاقہ ہے، سائڈوں پہ کوئی نہیں، وہ پرانے کھمبے لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تاریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ امریکہ ہے، جہاں پہ کہ جو انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے وہ ہیں سب۔ لیکن ادھر کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں، یہ وہاں کے جہاں پہ یہ ختم ہوتا ہے وہاں ہائی وے گزر رہی ہے، اور اگر آپ یہاں سے نکل کے بھاگنا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ نکل کے ہائی وے پہ چڑھ جائیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ تو اب ہم واپس وہاں سے نکل کے جان بچا کے سمجھے کہ ہائی وے پہ انٹر ہو گئے اور واپسی کی راہ لی۔ تو تھوڑا جان میں جان آئے کہ چلو یار ٹھیک ہے، یہ جو پرسرار موت کی وادی ہم نے دیکھی، وہاں سے خیر و عافیت سے نکل آئے۔ تو یہ علاقہ دیکھنے کے قابل ہے۔ پھر کسی وقت دن کو میں ادھر آؤں گا اور دن کو یہاں کے آس پاس کی تمام فلم بندی کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بالکل ہائی وے کے ساتھ ہے، لیکن ایک بہت ہی بھیانک اور پراسرار سا ماحول ہے یہاں پہ۔ اور آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں میں آپ کو اسی علاقے کی دن کو میں آپ کو بتاؤں گا، اور مزید تحقیق کر کے آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ اسے موت کی وادی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس یعنی کہ ڈیڈ لیمب یعنی کہ مردوں کی بستی یا موت کی وادی سے نکل کے آپ کتنی جلدی ہائی وے پہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ جن لوگوں نے وہاں پہ یہ محلات بنائے تھے ان کو پتہ تھا کہ جب کبھی ہمیں خطرہ محسوس ہو اور ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے، کیونکہ ان کی جانیں تو 24 گھنٹے غیر محفوظ ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی دوسری جماعت کے لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے، تو ان کے لیے یہی بہتر تھا کہ ایک ہائی وے کے ساتھ ان کی رہائشوں جہاں سے وہ نکل کے ہائی وے پہ انٹر ہو کے جہاں مرضی چاہے غائب ہو جائے۔
یہ دیکھ لیں کہ ہم اس موت کی وادی سے نکل کے کتنی جلدی ہائی وے پہ پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم اسٹیٹن آئی لینڈ سے بروکلن کی طرف رواں ہیں۔ یہاں سے آپ یہ پل ہے، بہت اونچی سڑک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ویرازونا کا برج ہے جو اسٹیٹن آئی لینڈ اور بروکلن کو جوائنٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ ادھر اس سائڈ پہ آئیں تو آپ بروکلن میں انٹر ہو کے اپ ٹاؤن میں، لانگ آئی لینڈ میں کسی جگہ بھی نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹن آئی لینڈ دوسری طرف چلے جائیں تو آپ جرسی میں داخل ہو کے کہیں بھی آپ پورے امریکہ میں غائب ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ لوگ جو تھے، جنہوں نے یہاں اربوں ڈالر کے یہ محلات بنائے، اور یہ ایک چھوٹا سا ایریا جس کو انہوں نے اپنے محفوظ ایریا سمجھ کے اپنی رہائشیں وہاں بنائیں، وہ کتنے سمجھدار لوگ تھے، یا ان کے پاس اتنا کچھ سرمایہ تھا کہ انہوں نے قلعہ نما یہ مکان بنائے۔ اب ہم دیکھیں، ہم وہاں سے نکل کے بے لاکھ لمبا ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہے۔ یہ اللہ دیکھیے یہاں حافظ، پہ پھر کتنی ملاقات جمع ہوگی۔ ہے، خدا کتنی حافظ۔ رونق ہے۔